السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبطین جمالی آفیشلز اور میں ہوں سبطین واز جمالی۔ سب سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ تو آج ہم جو ہے وہ بڑا اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ پنجاب کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ جو ہے وہ اسلام آباد کا جو ہے وہ آپ کو خبر دے جا رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ جلسے جلوسوں، ریلیوں اور جو ہے وہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ریڈ زون کشمیر ہائی وے اور جو ہے وہ جناح ایونیو پر بھی پابندی لگا دی کہ وہاں پر بھی آپ ریلیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، وہاں پر ریلیاں نہیں نکالی جا سکتی۔ اور جی اسپیکر اور ساؤنڈ سسٹم پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور فرقہ واریت کی جتنی بھی تقاریر ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ بڑا اہم جو ہے وہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ جناح ایونیو، ریڈ زون اور جو ہے وہ کشمیر ہائی وے ان پر بھی جو ہے وہ وہاں پر ریلیاں آپ نہیں نکال سکتے، وہاں پر پابندی ہے۔ اور لاؤڈ اسپیکر اور ساؤنڈ سسٹم پر بھی پابندی ہے۔ فرقہ واریت کی تقاریر پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے حوالے سے بڑی اہم جو ہے وہ قاضی فائز صاحب نے جو کچھ دن پہلے فیصلہ دیا تھا اس کی چند جھلکیاں آپ کو جو ہے وہ آپ کی سماعت کرتا ہوں کہ ابھی تک جو ووٹرز کنفیوز ہیں وہ کنفیوز کس وجہ سے ہے۔ یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو قاضی فائز صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن جو بلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جب واپس لیا گیا ہے، وہ اصل میں اس کی حقیقت کیا تھی وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں۔ جی، تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن میں اپنے ہی ممبران کو لاعلم رکھا۔ یہ قاضی فائز صاحب نے جو ہے وہ بیان دیا ہے، یہ سنیے گا کیا کہتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات میں اپنے ہی ممبران کو لاعلم رکھا۔ شو کاز نوٹس کے باوجود پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا۔ شو کاز نوٹس بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے گیا، جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی گیا، تو انہوں نے جو اس کے باوجود جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بلے کا نشان واپس لینے کے متعلق کیس کا 38 صفحات پر مشتمل فیصلہ جو جاری کر دیا۔ یہ کہنا ہے جی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کا۔ اور کیا ہے جی، ابھی جو ہے وہ اطہر کاظمی صاحب ہے، ان کا بیان سامنے آیا جی۔ وہ کیا کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پہلے کہا گیا کہ پی ٹی آئی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ کروڑوں میں بکے گا۔ یہ جو ہے وہ اطہر کاظمی صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے، بعد میں کہا کہ ٹکٹ جو ہے وہ کروڑوں میں بکے گا۔ اور کیا کہا جی؟ کروڑوں میں بکے گا۔ اور اس کے بعد کہا گیا جی بلہ چھن گیا اور اب ووٹر کنفیوز ہیں، جو ہے وہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی چھوڑیں گے ووٹروں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ یہ اطہر کاظمی صاحب کا کہنا ہے کہ ووٹروں کو کنفیوز کرنے کے لیے پہلے بلہ چھین لیا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ ٹکٹ کوئی نہیں لے گا۔ ٹکٹ جب بعد میں جب کہا گیا کہ ٹکٹیں کروڑوں میں بکے گی، اب کہا جا رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی چھوڑیں گے۔ لو جی، پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی چھوڑیں گے، لیکن جو اب تک ساتھ ہیں وہ بعد میں کیوں چھوڑیں گے بھائی؟ بڑی بات ہے جی کہ جو اب تک ساتھ ہیں اس جو ہے وہ بڑے سخت مرحلے میں، بڑے سخت جو ہے وہ دن چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، تو اگر اب کسی نے نہیں ابھی تک چھوڑا تو وہ بعد میں کیوں چھوڑے گا بھائی؟ دراصل ان سے کچھ مینیج نہیں ہو رہا، یہ کہنا ہے جی کہ ابھی تک ان سے مینیج نہیں ہو رہا، یہ کہنا ہے ان کا۔ اچھا جی، جوید ہاشمی صاحب کا بڑا اہم بیان آیا جی۔ جوید ہاشمی صاحب نے کہا جی کہ یہ ایک یک طرفہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو ووٹر ہے وہ ایک سخت فیصلہ لے چکا ہے۔ یہ جو کچھ دن پہلے جوید ہاشمی صاحب جو کہ سینئر سیاستدان ملتان سے ہیں جی، ان کا کہنا تھا کہ جو ووٹرز ہیں وہ جو ہے وہ فیصلہ لے چکا ہے، یہ یک طرفہ الیکشن ہے، ووٹر نے فیصلہ لے لیا ہے اور ووٹر ہی جو ہے پاکستان کی تقدیر بدلے گا۔ تو جو ہے وہ یہ انہوں نے کچھ دن پہلے جو فیصلہ کیا تھا، جوید ہاشمی صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے جب تک کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نہیں آتے، رہا نہیں ہو جاتے، تب تک ہم تحریک چلائیں گے۔ جوید ہاشمی صاحب نے یہ ایک اعلان کیا تھا تحریک چلانے کے حوالے سے، اور اس کے بعد ان کے گھر میں جو ہے وہ پولیس کا چھاپا ہوا، اس کے بعد ان کے ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی چار دیواری کا بھی پامال کیا گیا، تقدس پامال کیا گیا، اور جو ہے وہ
بڑے توڑ پھوڑ کی گئی، ان کے ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے بھانجے اور بھتیجیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بڑا ہی جو ہے وہ سخت جو ہے لمحات اس وقت جاوید ہاشمی صاحب کے طرف چل رہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ یک طرفہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور جو ہے وہ ووٹر جو ہے فیصلہ لے چکا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اب ان کو روکنا مشکل ہے جی۔ اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں ایک اہم خبر آپ کو آگاہ کر دیں، پی ٹی آئی کا جو امیدوار اگلے 3 دن، بڑا اہم جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ایک اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار اگلے 3 دن میں مہم نہیں چلائے گا یا اپنا کمپین نہیں کرے گا، اس سے ٹکٹ سوموار تک واپس لے لیا جائے گا، اور جو کمپین کر رہا ہے، جو امیدوار ایکٹیو ہے حلقے میں، اس کو ٹکٹ دے دیا جائے گا، اور جو ماحول بنائے گا حلقے میں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو ٹکٹ جو ہے وہ چینج کر دیے جائیں گے۔ یہ بڑا اہم اور کھل کے انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا امیدوار اگلے 3 دن تک جو ہے وہ ماحول نہیں بنائے گا، الیکشن کیمپین اچھے طریقے سے نہیں کرے گا، اس سے ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا، اور جو بندہ اپنے حلقے میں اہم جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں سے گفتگو اور سیاسی دھڑوں سے بات چیت کرے گا، ایک اہم اس کی گرپ ہوگی، تو وہ ٹکٹ جو ہے وہ چینج کر کے اس کو دیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کا وہی امیدوار جو ہے وہ ہوگا۔ اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل سے اور کہا ہے جی کہ نواز شریف کے سارے کیسز اسٹیبلشمنٹ نے معاف کیے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے یہ بیان دیا ہے جی کہ نواز شریف کے سارے کیسز اسٹیبلشمنٹ نے معاف کروائے ہیں، سیاسی انجینئرنگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور عوام جس کو منتخب کرے اقتدار جو ہے وہ اس کو ہی ملنا چاہیے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں کہ عوام جس کو جو ہے وہ منتخب کرتی ہے تو اقتدار تو اس کو ہی ملنا چاہیے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو سیاسی صحافیوں سے کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے۔ اور کیا کہا جی، کبھی یہ نہیں کہا کہ سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کبھی میں یہ نہیں کہتا کہ سیاستدانوں سے جو ہے وہ میں مذاکرات نہیں کرتا، لیکن مذاکرات صرف صاف اور شفاف کرنے کی حد تک جو ہے وہ میں کرتا ہوں۔ بڑا اہم بیان جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دیا ہے کہ کبھی میں یہ نہیں کہتا کہ سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کرتا، لیکن مذاکرات صرف صاف اور شفاف انتخابات پر ہوں گے۔ بڑی بات ہے جی۔ اور کیا کہا جی عمران خان صاحب نے کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے مذاکرات پر تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات اس لیے نہیں کہتا کہ تمام کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان صاحب کا بڑا اہم بیان، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میں جو ہے وہ مذاکرات اس لیے نہیں کہتا کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ سارا نظام ہے، تو جو سیاستدانوں کے ساتھ میں بیٹھ کے جو ہے وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ تو آج کا یہ تھا ہمارا ویلاگ، اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور جو ہے وہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، اور اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا۔ السلام علیکم۔